آپ ایک کتاب کا حوالہ دینا چاہ رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. حسن صاحب کنٹینیو کیجئے گا پلیز. اس میں بیسیکلی ان کی پراپرٹیز، ان کی اسٹرگل، بیسیکلی وہ جب when he started his career he was penniless. ایک ایک چیز ریکارڈ پہ اتنا مٹیکولسلی موجود ہے، اور دان کر گئے بے شمار اپنی جائیدادیں. پتہ نہیں کوئی وہ بامبے کی یونیورسٹی، کو فلانا کالج، پھر اپنا اسکول. یہ ان کی وجہ شہرت بددیانت ہونا ہے. کیوں ہے ایسا؟ آپ مجھے بتاؤ. اور ایک بات اور پلیز، یہ لیڈر، سیاستدان، بھائی نعوذ باللہ، کوئی لفظ ہیں بولنے والے ان کے لیے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بازیگر ٹائپ لوگ ہیں، مہم جو لوگ ہیں، مہم جو. ٹھیک ہے، اب مجھے دو باتیں بتائیں. جی، یہ نہ سیاستدان ہیں نہ رہنما ہیں، یہ جواریے ہیں، یہ ٹھگ ہیں، یہ مہم جو ہیں. میں پہاڑی فتح کر لی، یا میں نے کی کانسٹیچوئنسی فتح کر لی، میں نے ایم پی اے کی کر لی، میں نے سینٹ فتح کر لیا. چھوڑیں، میں کہتا ہوں کہ یہ تعلیم نہیں دے سکے. جی، ملک غریب ہے، چلو وہ علیحدہ بحث ہے. یہ ملک غریب نہیں ہے. اینی وے، لوگوں کو 2 وقت کی باعزت روٹی نہیں دے سکے، تعلیم نہیں دے سکے. ٹھیک ہے، لیکن مجھے کوئی اس بات کا جواب دے کہ یہ لوگوں کو وہ چیز بھی کیوں نہیں دے سکے جو مفت ملتی ہے. وہ ہے عزت. تھانے میں ٹھڈے چتر، غریب آدمی ہاسپٹل چلا جائے ذلیل. وہ کیا ہے؟ تم ان کو عزت نہیں دے سکتے. آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہے، ورلڈ بینک سے لینا ہے، ایشین بینک سے لینا ہے آپ تو وہ بھی نہیں دے سکے. اچھا، دوسرا سنو. جی جی، یہ کمال ہے یار. قوم کے اندر یکجہتی، قوم کے اندر بردرہڈ، یکجہتی. حکم کیا ہے ہمارے آقا کا؟ حکم کیا ہے؟ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جس کے ایک عضو کو چوٹ لگے گی پورا بدن درد میں مبتلا ہوگا. ہم تو ایک دوسرے کی انتڑیاں نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں اور نکالے جا رہے ہیں. بلیک کی شکل میں کہہ لو، ملاوٹ کی شکل میں کہہ لو، جعلی دواؤں کی شکل میں کہہ لو، حرام کی شکل میں کہہ لو، آپ رشوت کی شکل میں کہہ لو. ایک دوسرے کو اور مارنے کے یہی طریقے. گندا دودھ بچوں کو دے رہے ہو تھوک کے حساب سے، اب جعلی انڈا بھی آ گیا ہے. اچھا، یہ لوگوں کے اندر ایک بھائی چارہ نہیں پیدا کر سکے. اس میں عقل لگتی ہے، پیسے تو کوئی نہیں لگتے. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ عزت دینے میں تو میں نے آپ کے یہ کیمرہ مین کھڑے ہیں جی جی کیمرے کے پیچھے، ان کو عزت احترام دینے میں تو میرا کچھ نہیں لگتا نا بھائی. بالکل درست. میں اگر وہ بھی نہ کروں تو پھر میرے پہ لعنت ہے. اچھا، اب چلتے ہیں آگے. میں نے کہا ہے بردرہڈ. ترکوں کی جس حکومت کا ہم ذکر کرتے ہیں، یہ آٹومنز کا، جی، اس میں اتفاق سے میں نے آج ہی لکھا ہے تو سن لیں ذرا. جی جی پلیز. ان کی سلطنت میں عرب، بیزنٹائن کے لوگ، یونانی، سرب، بوسنیا کے لوگ، پروٹس، پولس، یوکرینین، چیک، سلواکیا کے لوگ، ہنگیرین، آسٹرینز، رومانینز، ایرانی، کفکازی، بربر، آذربائیجانی، آرمینی، جارجیائی، صومالی، ایتھوپین تک. یار خدا کا خوف. ان میں ہارمنی تھی، ہم آہنگی تھی، اور ان کے اپنے اپنے قوانین تھے. اور کمال دیکھو، اسپین میں یہودیوں کو ذلیل کیا گیا، آٹومنز نے گلے لگایا انہیں. جی ہاں، انوائٹ کیا. بالکل درست. ادھر 100% میرا یہ فرقہ، آپ کا وہ فرقہ. چھوڑو. جی جی. تو ایسی سوسائٹی میں کچھ نہیں سکتا حسن صاحب، ایسی سوسائٹی میں جہاں پر اخلاقیات کا انحطاط ہے، اور آپ اس کے اوپر کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، وہاں پر فرق پڑتا ہے کہ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹنگ سے ہوں یا پھر سیکرٹ بیلٹنگ سے ہوں. جب سوسائٹی میں انحطاط اخلاقیات کا ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ کچھ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم. یہ ہیرو ہمیں فلموں میں نظر آتے ہیں، یہ ہیرو ہے، یہ ویلن ہے، دونوں کا ٹارگٹ تو ایک ہی ہوتا ہے. ہیرو کا فرق اتنا ہے وہ ذرا گانے گونے کھا کے پٹاتا ہے،
دوسرا جو ہے اس کو تو ہم ایک زمانے میں لکھتے ہوتے تھے دھنک کے زمانے میں ریپ بانڈ، وہ اس ملک کی ایک شناخت بنتی جا رہی ہے اب جو بچوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی. تو انہوں نے کیا کیا ہے مجھے صرف یہ بتائیں. بھوکے ننگے تھے، اچھا روٹی نہیں ہے، اکانومی ٹھیک نہیں تھی، ملک بڑا ماٹھا تھا جی، سارا کچھ غلط تھا. تعلیم نہیں دے سکے جی، یہ نہیں کر سکے، کوئی عزت بھی نہیں دے سکے. تم کیسے لوگ ہو؟ اور بات سنیں ایک بات جی. معاشرہ کہاں سے ہے؟ اس لفظ پہ کبھی غور کیا ہے؟ یہ جو ڈنگر ہیں یہ سوچتے بھی نہیں. معاشرہ نکلتا ہے معاش سے، بالکل درست. معاشرہ نکلتا ہے معاش سے نکلا ہے. جی. منصفانہ تقسیم ہوگی اگر وسائل کی تو معاشرہ متوازن ہوگا، خوبصورت ہوگا. میں برابری کی بات ہرگز نہیں کر رہا، بالکل نہیں. میں ڈاکٹر عبدالسلام کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں سعادت حسن منٹو کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں فیض صاحب کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا نا جی. لیکن بنیادی ضروریات زندگی کی حد تک کوئی ولی اللہ ہو یا میں اگر گناہ گار ہوں تو مجھے بھی چھت چاہیے، اس کو بھی چھت. بنیادی ضروریات زندگی کو پرووائڈ کرنے کے حوالے سے تو مساوات ہم برابر ہیں، باقی نہیں. اپنا اپنا کام ہے، اپنی اپنی کنٹریبیوشن ہے ایک سوسائٹی میں. سو معاشرے کی معاش کا تو تم نے برباد کر کے رکھ دیا. پورا خاندان یرغمال ہے، پورا پاکستان چند خاندان ہے جن کا یرغمال ہے، جن کے پاس کسی میں ہمت نہیں ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑے. ان کوبروں کو، ان ایناکونڈاز کو یہ زخمی کر کے چھوڑ دیتے ہیں. پہلے وہ ایک دفعہ جدہ بھاگ گیا تھا، کوئی پتہ نہیں کدھر بھاگ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر ایک ٹک لگاتے ہیں وہ پھر بھاگ جاتا ہے. نہیں حسن نثار صاحب، وہ تو بڑی بات ہے جو جدہ چلے گئے تھے یا آپ لندن میں بیٹھے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے. ہم تو اس طرح کے پروٹوکول کلچر کے ستائے ہوئے ہیں کہ یہاں پر کوئی بڑی گاڑی سے چھوٹی گاڑی کو یا بائک کو روند کے چڑھا جاتا ہے، سڑک کے اوپر 4 لاشیں پڑی ہوتی ہیں، اس کو گرفتار کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ ہم قانون کسی کو ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے. یہ فنڈا صرف ایک عام آدمی کے لیے ہے جس بیچارے کا بس نہیں چلتا، باقی تو جو جی میں آیا کرتا پھر رہا ہے. یہ کون سا قانون ہے سر؟ 26,000 قوانین ہے اس ملک کے اندر، کانسٹیٹیوشن ہے پورا، کوئی استعمال نہیں ہے اس کا. میں آپ کو بہت خوبصورت کوئٹہ میں جو بیچارہ سپاہی تھا، وہ ساری دنیا نے دیکھا اور روند کے گزر گیا. وہ پھر اس ملک میں برسر اقتدار جتنے لوگ، بابا قوم کے بعد جتنے لوگ آئے، ان میں سے ایک آدمی جس کو میں سخت ناپسند کرتا ہوں، دعائے مغفرت کے باوجود مجھے وہ زہر لگتا ہے. وہ اس ملک کو کھوکھلا کر گیا، وہ اس ملک کے لیے کینسر تھا، دیمک تھا، زنگ تھا، لیکن اس نے ایک بات بڑی کمال کی تھی. اس کا نام تھا ضیاء الحق. جی. وہ ایک سچ بولا اس نے پوری زندگی، اور وہ سچ پتہ کیا تھا؟ کیا؟ اس نے حقارت سے کہا تھا یہ آئین کیا ہے؟ چند کاغذوں پہ مشتمل ہے چیتڑا. ایک ہی سچ اس کا میں صدقے جاؤں، اس کی مغفرت کے لیے کافی ہے. بات وہ ٹھیک کر گیا. حاجی حبیب الرحمان آئی جی رہے سندھ کے، آئی جی رہے پنجاب کی، ان کی کتاب ہے، منیر احمد منیر صاحب نے، وہ اتنی موٹی ان کی طویل انٹرویو ہے. اس میں باہر لوگوں کو شراب پینے پہ کوڑے مارتا تھا، اندر ان کو سرو کرتا تھا. یہ تو کتاب بیان کرو، پھر انویسٹیگیٹ کرو. منیر احمد منیر جیسے سینئر اور جید قلمکار نے، جرنلسٹ نے، طویل انٹرویو، اتنی موٹی کتاب ہے، پڑھ کے دیکھ لیں. ایبسولوٹلی منافقین. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.